Praise God. آج میرے لیے یہ بڑے ہی استحقاق کی بات ہے کہ آج خداوند یسوع المسیح دوسری دفعہ اس 10 دنوں کی عبادت کے میں مجھے استعمال ہے. ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ میں اپنے سرمن کو سٹارٹ کروں، میں وہ شخص تھا جس نے دعا میں بیٹھنا اور دعا میں بیٹھ کر میرے دل میں یہی ہوتا تھا کہ مینوں کوئی دعا نہ کرے. حالانکہ میں بیچلرز 14 پڑھیا، لیکن دعا میں بیٹھے ہوئے، کلیسیا میں بیٹھے ہوئے میرے دل میں یہی آتا تھا کہ مجھے دعا کا موقع نہ دے. اور اگر مجھے دعا کا موقع مل جاتا تھا تو پھر میں نے اتنی جلدی میں دعا کرنی اور وائنڈ اپ کرنا، فٹافٹ اپنی جگہ پر بیٹھنا. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریسٹوریشن از دی پلان آف گاڈ. ہاللیلویا. بحالی خدا کا منصوبہ ہے. وہ آپ کو ہر اس ہیزیٹیشن سے، ہر اس گناہ سے بحال کرے گا جو آپ کو دبائے بیٹھتا ہے. ہاللیلویا. ریسٹوریشن از دی پلان آف گاڈ. خدا کا منصوبہ ہے بحالی. ہاللیلویا. اس لیے آج میں آپ کے سامنے، ہاللیلویا. اور یہاں ہی نہیں، میں اپنے آفس میں بھی جتنی بھی ریلیجیس میٹنگز ہوتی ہیں اس کو میں لیڈ کرتا ہوں. یہ خدا کا بڑا پرویلیج میری زندگی میں. اس نے بڑا استحقاق بخشا مجھے. اس نے بولنے کی توفیق دی کہ بولنا کیسے. میرے بولنا بھی نہیں آتا، نہیں 14 پڑھ کے بھی نہیں بولنا آتا سی. بولنا نہیں اور کھلونا کے لیے میں اسی چرچ کی پیدائش ہوں اور آج آپ کے سامنے. ہاللیلویا. سو تعلیم جو ہے خدا ان کے چلا کے زور رہا. آج میرا سرمن نہیں تھا، لیکن خدا کی مرضی ہے کہ آج میں آپ کے درمیان کلام کو پیش کروں. سو 10 دنوں کی عبادت کا یہ پہلا دن ہے. 10 days prayer convention. اس سے پہلے ہم نے اس کو نام دیتے رہے 10 days healing and prayer convention. دعائیہ شفائیہ عبادت. لیکن اس دفعہ یا پچھلے سال سے جب سے ہم نے 3 روزہ عبادت جو کی، ہم نے پریئر کنونشن کا نام دیا. اس لیے کہ انہیں سے شفاواں کے پیچھے نہیں بھاگتے رہنا، برکت کے پیچھے نہیں بھاگتے رہنا. دعا کریں گے تو بحال ہوں گے. ہاللیلویا. دعائیں کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں اپنے پلانز کو لے کر آئے گا. خدا ہمیں بحال کرے گا. خدا ہمیں برکتوں سے بھر دے گا. خدا ہماری زندگی میں شفاؤں کو بھر دے گا. کلام میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی اور بادشاہی، تو باقی ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں. ہاللیلویا. اور زبور نویس فرماتا ہے، 37 زبور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. سو جب ہم دعائیہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو خدا ہمیں بحال کرتا ہے. اور ہمیں بحال کرنے کی قدرت کوئی نہیں، صرف ایک رکھتا ہے جو خداوند کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع المسیح. سو آج میرا پیغام بحالی پر ہے. ریسٹوریشن یعنی ریسٹوریشن از دی پلان آف گاڈ. بحالی جو ہے وہ خدا کا
منصوبہ ہے۔ بحالی کا موضوع پوری بائبل میں بنا گیا ہے۔ جس بھی کتاب کو اٹھائیں آپ کو بحالی ملے گی، نجات کا پیغام ملے گا، جو مشکل کے وقت امید اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! بحالی کا موضوع پوری بائبل مقدس میں بنا گیا ہے، جو مشکل کے وقت امید اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کسی ریسٹوریشن کا مطلب کسی چیز کی سابقہ، اصل، نارمل یا غیر خراب حالت میں واپسی، یا جو چیز آپ سے چھین گئی ہو یا جو کھو گئی ہو اس چیز کی واپسی، ریسٹوریشن۔ اس کی اور بھی ورڈ ہے ریفریش، ریجوونیٹ، رینیو، رینوویٹ، یہ سارے ریسٹوریشن کے میننگ یا ریسٹور ہونا۔ آئے ایک حوالہ دیکھیں گے، پہلا پترس 5 باب اس کی 10 آیت۔ آمین۔ اگر نکال لیتے تو آمین کہہ سکتے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ خداوند کے کلام کا بڑا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا! اس کی جو آخری لائن ہے اس میں ہمیں ریسٹوریشن کا یا ریسٹور کا ورڈ ملتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ پادری صاحب بحالا کی پڑھن دے رہے تھے، بحالنا دینے سے لفظ ہی نہیں آیا۔ اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تو وہاں پر لکھا ہے کہ He will confirm you, He will restore you, He will strengthen you, He will establish you۔ ہاللیلویا! وہ بحال کرتا ہے، وہ مضبوط کرتا ہے، وہ کامل کرتا ہے، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد، اس ورس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کلام کا موضوع یہ رکھا کہ ریسٹوریشن از دی پلان آف گاڈ۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا چاہے تو دکھ بھی نہ اٹھانے دے، بحال کر دے، لیکن یہ خدا کا پلان ہے۔ ہاللیلویا! آگے بڑھیں گے۔ بحالی کے لیے ضروری ہے، بحال وہی شخص کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو اور وہ کھو گیا ہے، چھن گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو وہ شخص بحال کیا جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل ایوب علیہ، ابھی میں آگے بڑھ کے آپ کو سناؤں۔ اس کے لیے بحال ہونے کے لیے آپ میں بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جس چیز کے لیے آپ بحال کیے جائیں گے، جو آپ کا چھن گیا ہے، اس کو واپس مانگ رہے ہیں نا، تو گیا کیا ہے؟ جو گیا ہے اس کو واپس مانگ رہے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، آپ کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، اور جو کچھ آپ کا چھن جاتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو آپ کو واپس دلانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ایوب کے کریکٹر کو دیکھیں گے۔ ایوب کے اندر 4 کوالٹیز تھی، 4 خوبیاں تھی ایوب کے اندر۔ کون کون سی پتا ہے آپ کو؟
سے دور رہتا تھا. وہ کامل شخص تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا. یہ 4 کوالٹیز اس کے اندر تھی. اور لکھا ہے ایوب پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. یہ اوز کس کو کہتے ہیں؟ آج کے وقت میں اوز کا ہے. اوز ادوم کے علاقے کو کہتے ہیں، اور آج کے وقت میں آئی تھنک ترکی یا اسپین، ہاں اسپین ہے. اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. 4 کوالٹیز تھی اس میں. وہ شخص کامل اور راست باز تھا، اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہ 4 خوبیاں تھی اس کے اندر. ان خوبیوں کی وجہ سے خدا اسے برکت دے رہا تھا، خدا اسے بڑھا رہا تھا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں سنا نا شفائیہ عبادت ہو رہی ہے، ادھر شفا کے لیے بات. جہاں کہیں سنا نا اولا خاتون کو بڑی لمبی لائن لگی، اس لائن سے جا رہا ہوں، لیکن خود دعائیہ زندگی میں مضبوط نہیں ہوتے، خود دعا نہیں کرتے. سو اس کے اندر یہ 4 کوالٹیز تھی، اور ان 4 کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے خدا نے کہا ابلیس سے، کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی؟ کتنی زبردست بات اور فخر والی بات ہے. اگر آپ کلام کو نوش کریں یا اس کو اپنے اندر اتاریں تو آپ فیل کریں کہ کتنی پاورفل یہ بات تھی کہ خدا ایوب کے لیے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی؟ کیا ہم نہیں ایوب بن سکتے؟ کیا ہم وہ شخص نہیں بن سکتے کہ خدا ہمارے لیے یہ الفاظ کہے کہ کیا تو نے میرے فلاں بندہ پر نظر کی، فلاں بیٹی پر نظر کی؟ ایوب کے اندر 4 کوالٹیز. وہ شخص کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. اس کے علاوہ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور اس کے پاس 7,000 بھیڑے، 3,000 اونٹ. اس کو یاد رکھنا آپ نے، 7,000 بھیڑے، 3,000 اونٹ، اور 500 جوڑی بیل، اور 500 گدیاں، اور بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. کیا تھا؟ سب سے بڑا آدمی، یعنی امیر شخص. لیکن 4 کوالٹیز بھی اس کے اندر ہے. یہ نہیں کہ یہ دولت اسے ابلیس نے دی، بلکہ ان 4 کوالٹیز کے سبب سے خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے پروموٹ کیا، خدا نے اسے سرفراز کیا. صرف ان 4 کوالٹیز کہ وہ شخص کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور. آج کتنے ہیں جو جن میں یہ کوالٹیز ہیں؟ کھڑا کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی ایک کوالٹی خدا سے ڈر، بدی سے دور ہے، باقی سب شفا لینا دینے سے، باقی سب 3 کوالٹیز. راست باز، آپ راست باز نہیں ہیں تو پھر ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کیا آپ یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے نہیں ہیں؟ جو کوئی خداوند یسوع کے لہو سے خریدا ہوا ہے وہ راست باز ہے. ہاللیلویا. اس کے اندر یسوع کا خوف ہے، اس کے اندر یسوع کا ڈر ہے. آپ اپنی غلطیوں کو نہ دیکھیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن آپ اگر اس کی معافی مانگ لیتے تو یسوع آپ کو معاف کر دیتا ہے.
हालेलुया। तो फिर हाथ खड़ा करना है। मैं आज चर्च नहीं खाता, मैं बाहरों कोई आएगा तो फिर हमने प्रेयर कन्वेंशन का नाम रखा है, लेकिन बहाली साड़ी जिंदगी से कोई नहीं। तो क्या करना है? हमने हाथ खड़ा कर, और जब हम कलाम को सुनते हैं तो उसके मीनिंग्स, उस पर गौर किया करें कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। सो इसके अंदर 4 क्वालिटीज। इसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं। देखा है उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता। क्या करता? पाक करता। और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता। वो अपने बच्चों के लिए भी फिक्रमंद, हालांकि रासबाज है, रासबाज है, बच्चे भी रासबाज, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये था कि कहीं खुशी मनाते हुए इनसे गुनाह ना हो गया हो, इनसे तकफीर ना हो गई हो, इन्होंने खुदा को नाराज ना कर दिया हो, इसलिए वो उनकी बहाली के लिए सोख्तनी कुर्बानियां गुजारता था। सो हुआ क्या? एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हो और उनके दरमियान। तो इससे आगे बढ़ेंगे, ये शैतान का सारा वाकया जहां पर खुदा कोई और शैतान की गुफ्तगू हो रही है। टाइम को मलूजे खाते रखते इससे आगे बढ़ेंगे कि खुद शैतान कहता है कि जरा अपना हाथ बढ़ा तो फिर वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। सो खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। सो अब क्या होता है? और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुटे थे और गधे उनके पास चढ़ रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तैर तैर किया और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, यानी एक अभी बुरी खबर सुना ही रहा है, अगला भी आ गया कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी 4 टाइम, ये 4थी दफा वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे और देख बयाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। 4 क्वालिटीज उसके अंदर और 4 ही नौकरों ने यके बाद दीगरे उसको ऐसी खबर सुनाई कि उसको बहुत धचका लगा। उसका सब मालो मतार सब कुछ लूट गया और सबसे बड़ी दौलत, औलाद की दौलत, वो भी एक ही दिन में 10 के 10 बच्चे मर गए। और अय्यूब क्या कहता है? तब अय्यूब ने उठकर अपना पैर चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया।
ہم فوراً اپنے ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں، فوراً ہماری سوچ جو ہے وہ دنیاوی سوچ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیاوی سوچ میں جائیں، دنیا کی باتوں کو دیکھیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، یسوع کو یاد کریں، خدا کو یاد کریں۔ وہ آپ کو ریسٹور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو اس بیماری سے، وہ آپ کو اس مصیبت سے، وہ آپ کو اس مشکل حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ خداوند کو یاد کریں گے تو خداوند آپ کے لیے وہاں پر موجود ہوگا اور آپ کو بہار کرے گا۔ اس کے بعد ایوب کی زندگی میں مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست آتے ملامت کرتے اسے کہ شاید تو نے گناہ کیا ہو، اس وجہ سے تیری زندگی میں یہ مصیبت آئی، اس وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا، تیرے جسم پر ناسور چل گئے، تو نے گناہ کیا ہے، تو مان لے۔ لیکن ایوب اپنی راست بازی میں قائم رہا۔ ابلیس اسی پر اٹیک کرے گا جس کے پاس کچھ ہے، یعنی جو خدا کے لوگ ہیں، جس کے پاس خدا کی برکتیں ہیں۔ ابلیس انہوں ہی آگے چھیڑے گا، انہوں ہی آگے سوئی چبوئے گا۔ جڑا ہونا بندہ ہے انہوں کی کیا ہے، اگر کہنا ہے تو پہلے ہی میرے ایک بھٹے جے گئے، جو دور ہے اس کو لے کے اپنے پاس۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس کوالٹیز ہونی چاہیے، تب آپ باہر کیے جائیں۔ ایوب کے پاس کوالٹیز تھی، یہ خدا کا پلان تھا، خدا نے اجازت دی شیطان کو، لیکن ایوب اپنی اس آزمائش میں کامیاب رہا۔ اور جب وہ کامیاب رہا، آگے بڑھیں گے، کامیاب رہا تو تب کیا ہوا؟ ایوب 42 باب، جب وہ اپنی اس ٹیمپٹیشن میں کامیاب رہا تو خدا نے اسے ریوارڈ کیا دیا۔ 42 باب 10ویں آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا، یعنی ڈبل دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، جڑے انہوں چھاڑ کے چلے گئے سی۔ جب اس پر مصیبت آئی، جب اس کے جسم پر ناسور چڑھ گئے، پھوڑے بن گئے، کیڑے چل گئے، اس کو سب چھوڑ گئے، اور جب خدا نے اس کو دوبارہ برکت دی تو سب واپس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، یعنی جو کچھ اس کے پاس پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اس کو برکت بخشی۔ اور اس کے پاس سنیں، اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں، پہلے کتنی تھی؟ 7,000، اور 6,000 اونٹ، پہلے کتنے تھے؟ 3,000، اور 1,000 جوڑی بیل، پہلے کتنے تھے؟ 500، اور 1,000 گدیاں، پہلے کتنی تھی؟ 500، اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئی۔ اور ان بیٹے بیٹیوں میں کیا فرق تھا؟ اور اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیہ اور تیسری کا نام کرن حقوق رکھا، اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھی جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پشت تک دیکھے۔ ہاللویا! سو خداوند نے ایوب کو ڈبل پورشن دیا، ایوب کو ایسا بحال کیا کہ سب کچھ اسے دگنا دیا، اور خدا نے
ایوب کے 10 بچے ہیں تو عمر تو 100 سال تو زیادہ ہی ہوئے گی نا، لیکن یہ ساری برکت جو ڈبل پورشن کر کے دی، اس کے بعد ایوب 140 برس اور جیتا رہا۔ ہاللیلویہ! جب خدا بحال کرتا ہے تو وہ نسلوں کو برکتیں دے دیتا ہے۔ جب خدا بحال کرتا ہے تو وہ ہماری سوچ اور گیان سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ جب خدا بحال کرتا ہے تو ہمیں ڈبل برکتیں دے دیتا ہے، جو ہمارے لیے اتنی ہوتی ہے کہ ہم انہیں رکھ بھی نہیں سکتے۔ پہلے ہی کہتے ہیں اسی کہ ایوب اہل مشرق میں اس جیسا کوئی آدمی نہیں، تو جدو ڈبل برکت ہوگی پھر کی ہوئے گا؟ امیجن کر 140 برس عمر اور بڑھ گئی، پہلے ہی پتہ نہیں 140 کا ہو گئی، ڈبل ہو گئی۔ سو جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، یہ ایوب کی آزمائش تھی، جب آپ اس کے پلان میں آتے ہیں اور اگر اپنے پلان میں وہ آپ کی ٹیمپٹیشن کرے، آزمائش کرے اور آپ اس میں پورے اترے، تو خدا آپ کو ڈبل برکت دے گا، ایسی برکت دے گا جو آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے۔ اور خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہمیں ایک اور ٹریکٹر ملتا ہے، خدا ابراہم کو بلاتا ہے۔ ابراہم کا باپ تارا وہ اپنے اس ملک سے نکلتے اور حران میں آ کر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا حران سے ابراہم کو بلاتا ہے۔ اس سے پہلے ابراہم کو نہیں پتا ہوگا خدا کا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی جبلت ہو، ایسے کام ہو، اس کے دل میں آتا ہو کہ خدا کے لیے جو ہے اچھے کام کرنے ہیں، وہ برے کام نہ کرتا۔ خدا نے اس سے بلایا۔ آج خدا ہمیں بھی کال کرتا ہے، کالنگ دیتا ہے، ہمیں اس کالنگ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کالنگ پر لبیک کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے لیے خود کو دے دیتے ہیں، تو خدا ہمیں بحال کر دیتا ہے۔ خدا ہمیں اس پرانی زندگی سے نکال کر نئی زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ابراہم کو جب خدا نے بلایا، ابراہم کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا خدا کی آواز کا، لیکن ابراہم نے خدا کی آواز کو سنا اور خدا کی آواز کو سنتے ہی وہ اپنے ناطے دار اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل آیا۔ ابھی اس کو نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن خدا کی آواز کو سن کر نکل آیا ہے کہ یہوہ خدا نے پکارا ہے۔ آج ہمیں بھی بہت سی کالنگز آتی ہیں، لیکن ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ خدا ہمیں بہت سے برے کاموں سے بچانے کے لیے اپنی آواز دیتا ہے، کہتا ہے خادم کے وسیلہ سے، کسی اچھے انسان کے وسیلہ سے، لیکن ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ یہاں پر ابراہم نے خدا کی آواز کو سنا ہے اور نکل آیا ہے۔ یہ ابراہم کی بہادری کا سبب بنا اور ابراہم خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور جب وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے تو وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے۔ ہاللیلویہ! اس کے اندر یہ کوالٹی آئی کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلائے۔ آگے بڑھیں گے جلدی سے۔ خدا نے اسے برکت کیا دی، پیدائش 12 باب پہلی 3 آیات۔ اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ یہ بھی خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ اور اگر ابراہم نہ آتا تو پھر یہ سب کچھ وینش ختم، لیکن ابراہم آیا، اس نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ
اور خداوند نے جیسا اس کے حق میں کہا تھا ویسا ہی کیا. اگر جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سمجھ آئی آپ کو؟ پہلے ٹیمپٹیشن ہوئی، اب کالنگ آئی ابراہیم کی زندگی، اور اس نے اس کالنگ کا جواب دیا، مانا، حکم عدولی نہیں کی، نکل آیا، اور پھر اس کی زندگی میں یہ برکتیں بحالی آ گئی. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا باپ بتوں کو بناتا تھا. ہو سکتا ہو بتا بناتے پوچھتے کیوں. جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو اس کی زندگی میں بحالی آئی، اور نہ صرف اس کی زندگی میں آئی بلکہ خدا نے کہا کہ تیرے سبب سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے. خدا ریسٹور کرتا ہے، خدا بحال کرتا ہے، خدا ہمیں ریفریش کرتا ہے، رینیو کرتا ہے، رینوویٹ کرتا ہے ہمیں خدا. اور یہ خدا کا پلان ہے. آپ کیا خدا کے منصوبے کے اندر ہیں؟ کیا آپ اس کی ریسٹوریشن کے پلان میں ہیں؟ بولے، میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. ہے؟ سو آگے بڑھیں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں، اور جواب دینا چاہیے. جواب دینے سے یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہے، آپ کے اندر وہ ایمان ہے جس بات کا آپ جواب دے رہے ہیں. اور اگر آپ خود بھی اپنے اندر شک چو ڈاما ڈول تو پھر جواب بھی دو گے. ٹھیک ہے؟ سو آگے بڑھیں گے. ایک اور کریکٹر ہمیں ملتا ہے، داؤد. داؤد خداوند کی پرستش کرتا ہے، اور خداوند نے کہا سیموئیل سے کہ جا کر داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دے. اس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ ساز بجا کر خداوند کی پرستش کرتا، چرواہا. لیکن جب وہ مسا ہو گیا اور جب وہ